ہم تو چناव لڑ کر اسمبلی میں MLA بن گئے، لیکن ان کا سوچو جنہوں نے تعلیم حاصل کر لی اور آج گھروں میں بیٹھ کر کوئی رشتہ دینے کے قابل کسی کو نہیں سمجھتا ہے، ان کے بارے میں بھی احساس کرو۔ میں اپنے دوستوں کو کہہ رہا تھا 1,60,000 کی تنخواہ، سر سن لیجئے، 9,000 کی سیلری، کبھی کبھار SPOs کو آپ نے بڑے پیمانے پہ لایا تھا 3,000 دیں گے 10,000 دیں گے، ان کی بھی تنخواہ ڈیوٹی وہ SPOs سے زیادہ کرتے ہیں، وہ جو VDC والے ہیں، باقی بندوقیں تھما دی، جو بھی کیا، اب ان کو روزگار کے بارے میں بھی سوچ لو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری تنخواہ بھی بڑھا دی جائے، کچھ لوگوں کو نہیں چاہیے، اگر اپوزیشن کو نہیں چاہیے، یہاں پہ ان لوگوں کو نہیں چاہیے، لیکن 1,60,000 سے مجھے نہیں لگتا ہے، جن لوگوں کو چاہیے وہ اپنا ایک لیٹر لکھ کے دیں کس کس کو چاہیے، اور کم از کم 3 لاکھ تنخواہ واگزار کی جائے، یہ جو MLA صاحبان ہیں، اس میں ہمارا ہی اگر خالی ہوگا تو چلے گا سر ہمارا۔ اس کے علاوہ میں جموں کشمیر کو دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اپنے اپنے طرز پہ بات رکھ رہے ہیں، کسی نے 370 کی بات کی، کسی نے ڈیولپمنٹ کی بات کی، کسی نے مودی کو اتنا سمان دیا، کسی نے اپنے قصیدے پڑھے، لیکن دور جدید کے اندر جو حالات ہیں، کیا اس پر کسی نے بحث کی؟ کیا کسی نے اس کے بارے میں سوچا؟ میں چاہتا ہوں، میں دیکھ رہا تھا دبئی کے اندر مندر بنایا گیا، میں بھی حیران تھا کہ دبئی مسلمانوں کا دیش ہے، وہاں پہ مندر بنایا گیا، بات سمجھنے والی ہے۔ یہاں کا جو سرکولیشن آف منی ہے، 370 کی وجہ سے نقصان کیا ہوا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن جو سرکولیشن آف منی جموں کشمیر کا ہے اسے لوٹا گیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ جو تنخواہ لوگوں کی آتی ہے وہ بھی باہر چلی جاتی ہے، جو یہاں پر کام ہوتے ہیں اس کے ٹھیکیدار بھی باہر سے آتے ہیں، وہ سارا پیسہ اٹھا کر یہاں سے باہر لے رہے ہیں۔ جموں کشمیر کے اندر خستہ حالت ہے، اس کی ایک وجہ بتانا چاہوں گا۔ دبئی اس وقت ہے، وہاں پر مندر بنایا گیا، BJP نے دعویٰ کیا کہ ہمارے مودی جی نے مندر بنایا۔ جانتے ہو، جب مجھے موقع ملا میں سمجھنے کی کوشش کیا تو پتا چلتا ہے کہ وہاں تیل کے کنویں ہیں ریگستان کے اندر، وہاں پر زرخیز زمین نہیں ہے، بنجر زمین سے تیل بھی نکالا، اور جب انہیں پتا چلا کہ آنے والے کل میں تیل کا جب خاتمہ ہوگا تو ٹوریزم کے ذریعے اس کو جو ہے ترقی یافتہ بنائیں گے، وہ 20 سال 30 سال 100 سال کی سوچ رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے مندر بنایا۔ یہاں چیمپئنز ٹرافی کا میچ دبئی میں کھیلا جائے گا، اور بھارت کے لوگ وہاں پر جائیں گے، جب سیر و تفریح کریں گے، وہاں کے ہوٹلوں میں رکیں گے، ریونیو جنریٹ ہوگا۔ تو بتاؤ، اگر ریگستان کا جیسا شہر اس وقت پکنک سپاٹ بنا سکتا ہے، لوگوں کو یہ جو ٹورسٹ کو جو ہے لبھانے کے لیے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا سکتا ہے بنجر زمین میں، ہمارے جموں کشمیر میں کیا خوبصورتی کی کمی ہے؟ ٹوریزم کو بڑھاوا دیا جانا چاہیے تاکہ ہمارے جموں کشمیر کے اندر ریونیو جنریٹ ہو۔ میں سمجھ سکتا ہوں LG کا شاسن رہا، باجپا کا دور رہا، بجلی سے وصولی، ٹیکس وصولی کر کے جموں کشمیر کو چلانا چاہتے ہیں، اس ٹیکس کو بھی لوٹ کر جل جیون کے تحت ہم تک پہنچایا، اس ٹیکس سے لے کر یہاں پر ہمیں ایسے ایسے ملازموں کو بھیجا جو یہاں سے بھی وصولی کرنے کا کام کریں۔ سنیے اسپیکر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ٹوریزم کو بڑے پیمانے پہ یہاں پہ بڑھاوا دیا جانا چاہیے۔ ہماری زرخیز زمین ہے، خوبصورت ہے، وہاں تو بنائی جا رہی ہے بنجر زمین پہ، اور یہاں پر ہمارے پاس خوبصورتی کی کمی نہیں ہے۔ میرا خطہ چناب ہے، میرے یہاں پیر پنجال ہے، جموں کا الگ ایک اپنی خوبصورتی ہے۔ بڑے بڑے ملکوں کو میں نے دیکھا، برف پڑتی ہے تو پورے ملک میں پڑتی ہے، میرا جموں کشمیر سچ میں جنت ہے۔ آپ کشمیر میں دیکھیں گے تو برف آپ کو ملے گی، آپ جموں میں آئیں گے تو یہاں پہ برف کا ایک بوند بھی آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے گی۔ یہ چھوٹے سے حصے میں اگر اتنی خوبصورتی ہے تو یہاں ٹوریزم کی کمی کیوں ہے؟ اس میں بڑھاوا دینے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ میں آخری بات ختم کر رہا ہوں، نہیں میں مدعے کی بات، میں لڑائی کر ہی نہیں رہا ہوں، میں لڑائی کر ہی نہیں رہا ہوں۔ ابھی سب لوگ بول رہے ہیں میں نے مانگا ان کا ٹائم، ان کا ٹائم۔ سر سن لیجئے، سر سن لیجئے، میں چاہتا ہوں کہ یہاں بڑے پیمانے پہ انٹرنیشنل، دبئی کی ٹیم ہے ہی نہیں اس وقت، فائنل دبئی میں کھیلا جا رہا ہے۔ کیا جموں کشمیر کے اندر ایسا گراؤنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں کرکٹ کے اتنے شوقین بھی ہیں، نوجوان کھیلنا بھی چاہتے ہیں، کھیلو انڈیا بھی ہے، گراؤنڈ نہیں ہے ہمارے پاس۔ میں چاہتا ہوں انٹرنیشنل گراؤنڈ یہاں پر ہو جس سے ریونیو جنریٹ ہو، بڑے پیمانے پہ اس کے بارے میں سوچا جانا چاہیے۔ ان کی سرکار آئی، چہلانے سے جموں کشمیر کو چلانا چاہتی ہے، چہلانے سے۔
चौलाने की रसीद काट कर जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। स्पीकर साहब मेरी बात को सुन लीजिए गौर से, रेवेन्यू जनरेट तभी होगा, यहाँ पर माफिया है। मेरे यहाँ म्युनिसिपैलिटी में टेंडर 1 करोड़ का लगता है, सुन लीजिए 1 करोड़ का। जब वो 1 करोड़ टेंडर ठेकेदार उठाता है तो वही ठेकेदार उसी साल उसी टेंडर से 5 गुना ज्यादा कमाता है। बताओ अगर वो पैसा म्युनिसिपैलिटी में लगता 5 करोड़, 1 करोड़ की जगह 5 करोड़, लेकिन वो 4 करोड़ कमाने वाला ठेकेदार। जम्मू कश्मीर को लूटने में ब्यूरोक्रेट्स का अहम रोल रहा है। चाहे सदन में बैठे लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मैं देख कर आया हूं, मेरे दिल के अंदर वो आग है। आज मैं चाहता हूं, लोगों ने चुनकर हमें भेजा है, हम ब्यूरोक्रेसी को रोकेंगे, अपने लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। अगर आज इस सदन से हम वो चीज नहीं कर पाए तो 370 क्या, अब स्टेट लेकर आओ, कुछ भी लेकर आओ, हमारे मजलूम फिर भी जालिम का शिकार होंगे और जुल्म करने वाले लोग इनके भेजे हुए हैं।